الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک بیماری ہے جو انسان کو بہت زیادہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ طبیعت میں جمود سا پیدا ہو گیا ہے، دل پہ گرانی بہت زیادہ ہے، ہر وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ بیماری مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، دینداروں میں بھی اور بے دینوں میں پائی جانے لگی ہے۔ میں نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ سب سے بڑی بیماری مایوسی ہے، کیونکہ مایوسی کی بیماری ایسی ہے جو انسان کو اللہ کی قدرت سے دور کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات قدیر ہے، اور قدیر ذات اس کو کہتے ہیں جو اپنی مخلوق کے جتنے بھی مسئلے ہیں، ظاہر کے مسئلے ہیں یا باطن کے مسئلے ہیں، ان کو حل کرنے پر قادر ہے۔ تو میرا اور آپ کا مسئلہ اگر کہیں رکا ہوا ہے تو مایوس اس واسطے نہیں ہونا کہ ایک کے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ اب جب ایک ذات کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے تو اس کا پیچھا کرو۔ سال ہر سال کا انقباض، سال ہر سال کی غفلت، سال ہر سال کی پریشانیاں اللہ اپنے فضلوں سے حل فرما دیتے ہیں۔ دنیا داروں کا غم ہے دنیا، اور دینداروں کا غم ہے دین۔ دنیا کی علامات یہ ہیں کہ آدمی کی عمر جو جو بڑھتی ہے اس کی حرص بڑھتی جاتی ہے، اس کے اندر لالچ کا مرض بڑھتا جاتا ہے، اس کے اندر دنیا کی خواہشات ابھر ابھر کے سامنے آتی ہیں، جبکہ اللہ نے انسان کی دنیا کی ضرورتوں کے ساتھ اس کو جوڑ رکھا ہے، اس کی ضروریات اللہ نے وابستہ کی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جائے۔ غریبی، محتاجی، پریشانیاں یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں۔ اب دنیا دار کا غم یہ ہے کہ مجھے دنیا ملے، وہ اس دنیا کے غم میں پڑتے 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 اتنا مریض بن جاتا ہے، اتنا مریض بن جاتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ نعمتیں بھی اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتی، کہتا کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ تو اس کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ آدمی دل و جان سے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے اور شکر کی نعمت کو بڑھائے کہ میرے خاندان میں، میرے احباب میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کم زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا میں یہ سب کچھ کھا پی کے پریشان ہوں۔
تو جو سالہ سال کا جمود ہے ذہن پہ، جن تفکرات نے دل کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور یاد حق کی توفیق ختم ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا کا غم ایسا ہے، اس کا جو سب سے بڑا وبال ہے، انسان سے یاد حق کی توفیق چھن جاتی ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا آدمی، اور جو وظیفے اگر کہیں دائیں بائیں سے پڑھ بھی لے کہ یہ وظیفہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اگر وہ کچھ تعداد پوری کر کے پڑھ بھی لیتا ہے لیکن اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا جذبہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو ان وظیفوں کو پڑھ کے بھی مایوس ہو جاتا ہے، وہ دعائیں کر کے بھی مایوس رہتا ہے کہ میرا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا۔ تو ذہن کی وسعت کے لیے، دل کی جکڑن ختم کرنے کے لیے، ایک مسلمان کو جو دستور العمل ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، یہ علاج ہے، وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، اور باوضو رہنے کے بعد اگلا جو عمل ہے وہ نماز کا ہے، اور اس سے اگلا عمل یہ مشائخ کے جو تجربات ہیں، اولیاء اللہ کی جو باتیں ہیں نا، اللہ جل شانہ کے کچھ اسماء ہیں، جس آدمی کو ذکر نصیب ہو نا، ذکر، اس کی تسبیحات بڑی پرتاثیر ہوتی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ذکر کا نصیب ہونا اور چیز ہے، تسبیحات کا پڑھنا اور چیز ہے۔ یعنی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد الہی نصیب ہو، یعنی دل کے کسی گوشے کنارے میں بھی غیر اللہ موجود نہ ہو۔ ایسا آدمی جب تسبیح کرتا ہے نا، تو وہ تسبیح اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ ہمارے خاندان نقشبند میں ختمات ہیں، ختم خواجگان وغیرہ ہوتا ہے، یہ ختم ہے، یہ ختم ہے، اور یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے۔ یہ ختمات اصل میں مشائخ ان لوگوں کو تجویز کرتے تھے جن کو ذکر نصیب ہوتا تھا۔ آج ذکر نہیں ہے تو ختم پہ جتنا مرضی ہے زور رکھو، کیونکہ پہلے نیت ٹھیک نہیں ہے، جذبات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب اگر یاد نصیب ہے، یاد نصیب ہونے کا مطلب خاص طور پہ یہ ہوگا کہ اس آدمی کی توجہ کسی حال میں کسی وقت بھی اللہ کی ذات سے نہیں پھرتی، غریبی ہے، امیری ہے، خوشی ہے، غم ہے، کچھ بھی ہے، اس کی نگاہ ایک جگہ جمی ہوئی ہے۔ یہ علامات ہیں یاد کی، یہ ذکر کی علامات ہیں کہ اس کو ذکر نصیب ہے۔ اب جب ذکر نصیب ہے، اس کے بعد جو تسبیحات ہیں نا، تسبیحات، آپ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو ہم پڑھتے ہیں، اور جو قرآنی دعائیں ہوتی ہیں نا، ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر تعداد جو ہے وہ استعداد کے مطابق مقرر کی جاتی ہے کہ آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، آپ اتنا پڑھیں، اتنا پڑھیں۔ اب جس آدمی کی یہ جو بیماریاں میں نے عرض کر دی نا، آدمی محسوس کرتا ہے یہ بات تو میرے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہ مسئلے میرے ہی ہیں۔ کوئی دنیا میں پریشان ہے، کوئی دین کے اعتبار سے پریشان ہے۔ دنیا کی پریشانی تو یاد رکھو یہ ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر دین کی پریشانی اسی انقباض اور سستی غفلت میں ذکر، نماز، اعمال، تلاوت چھٹتے گئے چھٹتے گئے چھٹتے گئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے انجام کے اعتبار سے۔ دنیا تو بادشاہوں کی بھی گزری ہے، اور فقیروں کی بھی گزری ہے، اور گزر جاتی ہے، انتظار نہیں کرتی۔ اصل سرمایہ ہمارا دین ہے، اصل سرمایہ دین ہے، اور اصل سرمایہ پہ ہر وقت نگاہ رہنی چاہیے۔ اور کسی آزمائش کے باعث دنیا چھٹ بھی گئی نا، تو یہ اتنا بڑا امتحان نہیں ہے
دین کا چھٹ جانا بہت بڑا امتحان ہے۔ خدا کا تعلق کم بڑھ جائے یہ بڑا نقصان ہے۔ اب مسئلہ اگر دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، پہلے آپ کو مجھے یہ چاہیے کہ ہم اپنے دھیان کو، اپنے یقین کو، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو اور فکر کو ایک نقطے پہ مرکوز کر لیں، ایک جگہ رکھیں، اور اگر وہ فکر وہیں سے ادھر ادھر ہو گئی، آپ ایک تعویذ گلے میں نہیں پورا قرآن ڈال دیں، رات دن قرآن پڑھیں لیکن نیت ٹھیک نہیں، آپ کو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو پہلے اپنی توجہ اللہ کی طرف، جس کو کہتے ہیں یاد۔ پھر جو انبیاء علیہ السلام نے غموں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اس جمود سے نکلنے کے لیے جو کیا، اس راستے کو اختیار کریں۔ اب بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، گھروں میں عورتیں ہیں، مرد ہیں، بیٹھتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی ختم کرانا ہے آیت کریمہ کا، دنیا جہان کے سارے بے نماز اکٹھے کر کے ختم کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ غیبتیں کرنے والی ساری عورتیں ختم پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد چاول پکیں گے، اس کے بعد کھانا ہوگا، شیرینی ہوگی، اور یہ ختم ہے۔ ابھی اللہ کے بندو، یہ جو ختمات ہوتے ہیں نا، یہ ممنوع نہیں ہے پڑھنے۔ تعداد مقرر کر کے کسی وظیفے کا پڑھنا یہ ممنوع نہیں ہے، اس کے بھی کچھ آداب اور شرائط ہیں، ان آداب اور شرائط کو سامنے رکھ کر پڑھے۔ اب ختم خواجگان شریف جو ہے ہمارے نقشبند خاندان کا، یہ تو اتنا پرتاثیر ہے، اتنا پرتاثیر ہے کہ پڑھتے ہی اللہ پاک اس کے سارے مسئلوں کو ختم فرما دیتے ہیں، لیکن پڑھنے والا ہو نا کوئی۔ اب پڑھنے والا بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ چاول کب تیار ہوں گے، مٹھائی کب تقسیم ہوگی، بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ اب جس قدر بھی جمود ہو، جس قدر بھی پریشانی ہو، آپ یونس علیہ السلام سے زیادہ پریشان تو نہیں نا؟ آپ کو وہ پریشانی تو نہیں جو ایوب علیہ السلام کو تھی، آپ کو وہ پریشانی تو نہیں جس میں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء پریشان ہوئے۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین یہ جو دولت میں نے پہلے عرض کر دی یہ دے اور آپ پریشان ہیں، تو آپ انسان ہیں، آپ پر انقباض ہے، آپ انسان ہیں۔ غرض اگر آپ سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہے اور مسلسل ہوا ہے تو بھی آپ انسان ہیں۔ ایک انبیاء کی ذات ہے، ایک انبیاء کی ذات ہے جو گناہ کے قریب نہیں جاتے، یہ بات نہیں ہے، انبیاء کے قریب گناہ آتے ہی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ مولوی عبداللہ صاحب سمجھیں بات کو صحیح، انبیاء گناہ کے قریب نہیں جاتے، یہ بات نہیں ہے، معصوم کی یہ تعریف نہیں ہے۔ معصوم کی یہ تعریف کریں گے کہ گناہ ان کے قریب نہیں جاتے۔ گناہ کہتے ہیں ہمارا ان سے کیا کام ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے جو دولت دے رکھی ہوتی ہے نا، عصمت کی چادر، وہ اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط ہے، گناہ اس طرف چلتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم جو لوگ ہیں، عام لوگ، ان کو ریاضت کی وجہ سے، تعلق مع اللہ کی وجہ سے اللہ کو غیرت آتی ہے، ان کو محفوظ رکھا ہے، ان کو محفوظ، اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اولیاء کرام نے لکھا ہے کہ غوث سے بھی بدکاری کا ارتکاب ہو سکتا ہے، انسان ہے نا، تاکہ کسی وقت بھی کوئی آدمی کسی جگہ پہنچ گئے یہ خیال نہ کرے کہ میں بڑے کمال کو پہنچ گیا ہوں۔
اور انقباض اولیاء اللہ پر بھی طویل عرصے تک رہتا ہے، انقباض بھی رہ سکتا ہے۔ اب اس انقباض کے دوران البتہ شیطانی انقباض کا اور رحمانی انقباض کا ایک فرق ہے، رحمانی انقباض کا اور شیطانی انقباض کا ایک فرق ہے۔ رحمانی انقباض میں آدمی سے فرائض نہیں چھوٹتے، حدود نہیں چھوٹتی۔ اب نوافل، تسبیحات، اعمال جب اس کے رخصت بھی ہو جائیں لیکن اس کو اس کا صدمہ رہتا ہے، اور خدا نخواستہ فرض کے اندر بھی سستی پیدا ہو جائے تو اس کا صدمہ پیدا ہوتا ہے اس کو، تو اس کیفیت میں اس کو اس انقباض والے اعمال کا ثواب انبساط والے اعمال سے زیادہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اور جو قبض شیطانی ہے، قبض شیطانی میں انسان کو اللہ کی کسی حدود کی پرواہ کا خیال نہیں ہوتا، آیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو صحیح ہے، بھائی کیا کریں، اللہ غفور الرحیم ہے، جیسے جاہل لوگ کرتے ہیں باتیں۔ اب اس جمود سے نکلنے کے لیے بھی نا، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جو کام پہلے نبیوں نے کیے وہ کام ہمیں کرنے ہوں گے، جو کام انبیاء نے کیے۔ اب یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ یونس علیہ السلام کتنی بڑی پریشانی میں ہے۔ جو خواتین میری بات سن رہی ہیں، اور میرے اگر اس مضمون کو جو میں نے بیان کر دیا اگر سمجھ آ گیا ہو کہ میں اس میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، اس کے بعد یہ جو اگلی بات میں کر رہا ہوں یہ ایک تیر بہدف نسخہ ہے، جس کو تیر بہدف نسخہ کہتے ہیں نا، یہ ایک تیر بہدف نسخہ ہے، لیکن فائدہ کس کو دے گا؟ وہ جو پیچھے جن صفات کا ذکر کیا ہے کہ ان صفات کا حامل آدمی ہو۔ سخت جمود ہے، سخت انقباض ہے، غصے کا ذہنی ٹینشن بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، لیکن نگاہ اللہ سے نہیں پھری، خیال اللہ سے نہیں پھرا۔ میں خاص طور پر اپنی اس جماعت سے کہتا ہوں جو آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ جس آدمی کے پاس ہمارے خاندان کی، ہمارے سلسلے کی نسبت موجود ہے، طریقہ نقشبندیہ کا ذکر موجود ہے، اور یہ ذکر کرنے کا والا حامل شخص ہے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس آدمی کو راستے کی کسی چیز پر دھیان نہیں دینا چاہیے کہ یہ آدمی میرے خلاف جادو کر رہا ہے، یہ آدمی میرے خلاف یہ کر دے گا، یہ آدمی میرے خلاف یہ کر دے گا، اس سے ڈر سے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو تو پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں جس وقت ہم نے اسم اعظم کو قبول کیا، اللہ نے اس نام کے سامنے اس کو جلا کے رکھ دیا ہے، یہ ختم کر دیں ان چیزوں کو۔ اور میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنی سوچ ٹھیک کرو، اپنے ذہن ٹھیک کرو، ان باتوں سے نکل جاؤ، ان چیزوں سے نکل جاؤ، اس کو سلام کرو، یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں۔ بھائی یہ ساری چیزیں مخلوقات ہیں، یہ مخلوق ہیں، اور مخلوق مؤثر نہیں ہے، مؤثر کون ہے؟ اللہ۔ مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور نہ چاہے تو میں کیوں ادھر ادھر پھروں؟ میں سیدھا اسی سے بات کیوں نہ کروں؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ جادو یا یہ چیزیں مسلط نہیں ہوتی کسی پر، یا اس کا کوئی عملیات میں علاج نہیں ہے، موجود ہیں ساری چیزیں، لیکن میں آپ کو اگلے سبق پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آگے جاؤ، آگے آگے، یہ پیچھے کے سبق میں رہیں گے تو یہ سبق تک پہنچتے پہنچتے موت ہی آ جائے گی، پھر اس سبق تک پہنچتے پہنچتے موت ہی آ جائے گی۔ ہمارے ایک دوست ہومیوپیتھک کے معالج ہیں بڑے اچھے، اور میرا انہوں نے بڑا اچھا علاج کیا، مجھے فائدہ بھی ہوا اس سے۔ تو میں نے کہا جی یہ ہومیوپیتھک کا علاج بڑا عجیب ہے، کہ کس طرح؟ میں نے کہا یا تو یہ علاج کرتے کرتے مریض مر جاتا ہے یا ڈاکٹر مر جاتا ہے۔
تو میں اس لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. باقی علاج بہت اچھا ہے، یہ یا مریض مر گیا یا ڈاکٹر مر گیا، اتنا لمبا علاج کون کرائے؟ تو اللہ کو لینے کے لیے یہ بات میری ضروری یہ سمجھیں